الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المجیدین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حضرات کی اس بار کا حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ دارمی درمی سکھنے قدمے جن حضرات نے اس عشرہ میں حصہ لیا ہے خیر کے کائنات ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اس سیدھی راہ کی طرف۔ یہی وہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے لوگوں کو اس راہ کی طرف جو انتہائی سیدھی ہے، جو انتہائی بہتر ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اور خرفنا ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور یہی وہ قرآن ہے جو خوشخبری دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے اعمال بہتر ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی یہی قرآن ہے ان لہم اجرا کبیرا، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو انتہائی کبیر اجر دیتا ہے، انتہائی اعلیٰ قسم کا اجر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اس قرآن کی آیہ مجیدہ میں دو باتیں واضح کی گئی ہیں کہ یہی وہ قرآن ہے جو بشارت ہے تو ایمان والوں کے لیے، اور جو ہدایت ہے تو ایمان والوں کے لیے۔ اس سے خوشخبری لیتے ہیں تو صاحبان ایمان، اس سے ہدایت لیتے ہیں تو صاحبان ایمان۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اشرے میں یہ واضح کر سکوں کہ ہمارے جتنے عقائد ہیں مذہب جعفریہ کے، مذہب امامیہ کے اور فقہ جعفریہ کے، وہ سارے عقائد قرآن کی ہدایت کے مطابق ہیں۔ ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں جو قرآن سے باہر ہو اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو۔ تو میں جیسا لے رہا ہوں، دیکھیے ہمارے اصول دین جو ہیں ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونے چاہیے۔ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، اس کے بعد جو فروعات دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ ساری چیزیں ہماری قرآن کی ہدایت کے مطابق ہیں۔ اور اسی بات کو میں ثابت کرنے کی یہ سچائی میں کوشش کروں۔ آپ کی انتہائی توجہ ہو گئی۔ سب سے پہلے قبلہ ہمارے مذہب میں، مذہب امامیہ میں مرکزی عقیدہ اور پہلا عقیدہ توحید ہے۔ جس کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے وہ ولایت تک نہیں پہنچے گا۔ جس کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوگا اس کو نبوت و امامت کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید انتہائی احسن اور قرآن کے آئے مطابق ہے۔ اور عقیدہ توحید کے لیے قرآن حکیم میں سورہ توحید موجود ہے۔ بالکل آسان بات ہے، اس کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں ساری توحید آپ کو نظر آ جائے گی۔ مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ توحید میں، سورہ اخلاص میں توحید کی 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں اور 5 ہی توحید کی صفتیں ہیں۔ توحید کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ کہہ کے توحید کے متعلق اپنے عقیدے کو واضح کیا کہ ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، اور ان لوگوں نے اپنی دکانوں پہ بھی سجا دیا یہ لکھ کے، اور اپنے مکانوں میں بھی سجا دیا، اور اپنی گاڑیوں میں لکھ دیا کہ ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، وہ دیکھیں کہ ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔
یقیناً کچھ نہ کچھ بیان ہو سکے گا. دیکھیں اللہ ہمارا اللہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اللہ بندوں کو اپنی توحید منوانا چاہتا ہے کہ میں ایک ہوں، صمد ہوں، لم یلد ہوں ولم یولد ہوں ولم یکن لہ کفوا احد ہوں. یعنی اللہ یہ منوانا چاہتے ہیں ہم سے کہ میں ایک بھی ہوں، بے نیاز بھی ہوں، محتاج نہیں ہوں، ضرورت مند نہیں ہوں، کسی میں سے نہیں ہوں، کوئی مجھ سے نہیں ہے اور میرا کوئی کفو نہیں ہے، میرا کوئی برابر آنے والا نہیں ہے. یہی منوانا چاہتے ہیں. تو ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. تو اگر ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، تو اللہ کو ہمیں براہ راست کہنا چاہیے نا کہ میں ایک ہوں. ہم اس کے کتنا بندے ہیں. جب ہم مان چکے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہی کافی ہے اور تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کے مطابق تو اللہ کو یہی کہنا چاہیے تھا نا میرے بندو میں ایک ہوں. وہ یہ بنتا تھا کہ ایھا الناس انا اللہ، اے لوگوں میں ایک ہوں، اے لوگوں میں ایک ہوں. بھئی لوگ اس کے لوگوں کا ہو تو کہہ دیتا کہ میں ایک ہوں، لیکن کہہ رہے کل آپ کہیے، آپ کہہ دیجئے کہ هو اللہ احد، کل هو اللہ احد. یہ جو لفظ کل ہے ہمیں بتایا جائے کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ فرما رہا ہے کل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. آپ کہہ دیجئے نا کہ اللہ ایک ہے، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. یہ کون ہے جو بندوں اور خدا کے درمیان رابطہ بن رہا ہے؟ اللہ براہ راست ہمیں نہیں کہتا کہ میں ایک ہوں. کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے جسے کہا جا رہا ہے کل آپ کہیے، کہہ دیجئے کہ هو اللہ احد، کیونکہ وہ اللہ ایک ہے. آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے تاکہ لوگ کہیں کہ اللہ ایک ہے. کتنا بہت شکریہ. دیکھیں آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے تو لوگ بھی کہیں کہ اللہ ایک ہے. تو بتایا جائے کہ وہ کون ہے. لوگوں سے اللہ نہیں کہتا میں ایک ہوں. کوئی ہے جسے کہتے کل آپ کہیے کیا وہ اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے. پوری دنیا کو یہ یقین ہے اور مفسرین میں اتفاق ہے کہ وہ ذات رسول ہے. وہ حسنین کا نانا ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، وہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ زمانے کا رسول ہے جسے اللہ کہہ رہے کل میرے حبیب آپ کہیے. کہیے نا، کہہ دیجئے کل آپ کہیے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. جن لوگوں کو شک پڑ گیا ہے کہ فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں غیر کو درمیان میں لاتا ہے، اللہ سے سیدھی بات نہیں کرتے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا یہ محمد کو بیچ میں ہم لائے ہیں یا اللہ لائے ہیں. کہ اللہ ایک ہے. تو حضور نے کہا کہ اللہ ایک ہے. اب پوری دنیا رسول اللہ کے ایک کہنے پہ اسے ایک کہہ رہی ہے. پوری دنیا کے انسان قبلہ اللہ کو جو ایک کہہ رہے ہیں، نہ وہ دیکھ سکے ہیں اللہ کو، نہ دیکھ سکیں گے، نہ سن سکے ہیں نہ سن سکیں گے، نہ سمجھ سکے ہیں نہ سمجھ سکیں گے، نہ وہ دیکھنے میں آتا ہے نہ آئے گا. ہم اپنا عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں. جب دیکھ نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے، سن نہیں سکے، چھو نہیں سکے، تو کس اعتماد پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہے؟ اس اعتماد کا نام مصطفیٰ ہے، وہ اعتماد کا نام محمد مصطفیٰ ہے. نبی نے کہا وہ ایک ہے تو بس وہ ایک ہے. اس کا مطلب عقیدہ توحید ڈیپینڈ کرتا ہے صداقت رسول پر. جس قدر کوئی رسول کو سچا سمجھے گا اسی قدر وہ توحید پر اعتماد کرے گا. جب رسول کی صداقت ذہن میں آئے گی تو پھر عقیدہ توحید درست ہوگا. جہاں جہاں عقیدہ صداقت رسول ڈیمیج ہوتا جائے گا عقیدہ توحید برباد ہوتا جائے گا. جتنا کسی بندے کے ذہن میں قبلہ رسول سچے ہیں اس قدر اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے. مثلا حضرت بلال کو پیٹا گیا، مارا گیا. تیسرے دن مالک نے پوچھا اب بتاؤ کتنے ہیں؟ تو فرمایا احد، ایک ہے. وہ کہنے لگا بلال تم نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں. دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں. سمجھا ہے؟ فرمایا نہیں. سمجھنا چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں.
دماغ میں آیا ہے نہیں، لانا چاہتا ہے، بلال نے کہا نہیں، تو کس اعتماد پہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہے؟ بلال کہتے ہیں مجھے کسی دلائل کی ضرورت نہیں، بس محمد کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے، لہذا بس وہ ایک ہے، اسی بنیاد پہ ہم ایک کہہ رہے ہیں نا۔ یہ بلال کا نام میں اس نے اس لیے لیا کہ بلال کائنات میں ایسا بندہ گزرا ہے جس کو نہ پچھلے پسند کرتے تھے نہ اگلے۔ آپ نے دیکھا پچھلے تو مارتے تھے بلال کو، اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ آہد کہتا ہے۔ جب حضور نے اسے مؤذن مقرر کیا تو اس وقت بھی لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ اذان غلط دیتا ہے۔ اچھا، غیر مسلم کو بھی اعتراض ہے بلال پر، اور مسلموں کو بھی اعتراض ہے بلال پر۔ عجیب بات ہے یار، اگر کوئی بندہ اپنا مذہب چھوڑ کے آپ کے مذہب میں آ جائے، اسے پیار کرنا چاہیے نا۔ پوری دنیا نے بیان کر دیا کہ بلال اذان دیتا تھا، اور کچھ بندوں نے آ کے کہا رسول اللہ سے کہ یہ اذان غلط دیتا ہے۔ ویسے آج تک کسی نے وہ بندے نہیں بتائے کہ وہ کون تھے۔ یار بتانے تو چاہیے نا وہ بندے کون تھے، جان بوجھ کر ہی بتاتے یا کسی کو پتا نہیں۔ ویسے غیر مسلموں کو تو اعتراض نہیں تھا بلال کی اذان پر، کوئی مشرکین کو کیا اعتراض ہوگا صحیح تھے یا غلط تھے؟ اگر اعتراض تھا تو کسی نمازی کوئی تھا، اعتراض تھا تو مسلمانوں کوئی تھا کہ یہ اذان غلط دیتا ہے۔ یہ اعتراض بلال پہ نہیں تھا۔ مجھے دو دوست یہاں لے کے آئے، اس شہر میں دو دوست ہیں، قبلہ بیٹھے ہیں، میرے دوست اور میرے ہیں، وہ مجھے لے کے آئے۔ اگر میں یہاں کوئی غلط جملہ کروں گا تو آپ ادھر دیکھیں گے، غلط پڑھوں گا آپ ادھر دیکھیں گے، ترجمہ اور تشریح غلط کروں گا تو آپ ادھر دیکھیں گے کہ کیا لے آئے، یہ کیا لے آئے، ہم نے کیا سنا تھا اور آپ کیا لے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پوائنٹ مجھے کیا یہاں، یہ میری پوائنٹ پہ اتھارٹی ہے، جو مجھ پہ اعتراض کر رہا ہے وہ مجھ پہ نہیں کر رہا، وہ اپوائنٹمنٹ اتھارٹی پہ اعتراض کر رہی ہے کہ آپ نے ہم سے کیا کیا۔ بلال کو مؤذن بلال کی برادری نے نہیں بتایا تھا، بلال کو اپوائنٹمنٹ اتھارٹی تھی مصطفیٰ، نبی نے کہا تھا اذان دے۔ یہ پہلے رسالت کی ذمہ داری تھی کہ دیکھتی کہ یہ غلط دیتا ہے یا صحیح۔ اگر نبی نے مقرر کر دیا، لوگوں کو اعتراض تھا، میرا کہنا آپ تو خلافت اور امامت میں سمجھ میں جلدی آ گئی۔ یہ معاشرے اور سوسائٹی کو نبی کا رکھا ہوا مؤذن پسند نہیں تھا، نبی کا بنایا ہوا نائب پسند کرتے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی۔ تو ہم نے توحید کو مانا ہے رسالت کی صداقت کی بنیاد پر۔ کیوں کہا اللہ ایک ہے؟ اس لیے کہ نبی نے کہا کہ وہ ایک ہے۔ آج توحید پڑھوں گا جی، آج عقیدہ توحید پہ گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کو موضوع پسند ہے؟ اصول دین میں پہلا توحید ہے، آج توحید پڑھی جائے گی۔ نبی نے کہا وہ ایک ہے تو بس ایک ہے، نبی نے کہا وہ ایک ہے تو ہے ایک ہے۔ لوگوں نے ہماری اذان اگر سنی ہو غور سے تو جیسا ہمارا عقیدہ صداقت رسول پر ہے شاید ہی کسی کا ہو۔ درمیان میں محمد رسول اللہ آتا ہے، پہلے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ کیا ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ درمیان میں گواہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تیسری ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت علی اللہ نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں۔ صاحبان، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے تو عبادت کے قابل ہے، رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اور درمیان میں گواہی ہے، کمال ترتیب ہے فقہ جعفریہ کی۔ درمیان میں رسالت کی گواہی ہے، ادھر اگر دیکھیں یہاں ہے شہادت توحید، یہاں ہے شہادت ولایت، یہ ہے اعتماد رسول۔ درمیان میں رسول کی گواہی اس لیے دی تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ ہم نے جسے رسول سے پہلے مانا وہ بھی محمد کو صدیق سمجھ کے مانا، جس کو رسول کے بعد مانا وہ بھی محمد کی صدیق سمجھ کے مانا۔ بہت شکریہ کتنا، بہت شکریہ، آخر تک دلیل آ گئی۔ کل کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، بس بھائی وہ ایک ہے،
میرے بچے سن لیں نوجوان، کیسا ایک ماننا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایک چائے کی پیالی لائیے، ایک چائے کی پیالی، حالانکہ اس میں ایک نہیں ہوتی، اس میں پانی ہوتا ہے، اس میں دودھ ہوتا ہے، اس میں چینی ہوتی ہے، اس میں پتی ہوتی ہے، اس میں الائچی بھی ہو سکتی ہے۔ 4-5 چیزوں کے مجموعے کو ایک کہہ دیا، توحید کو کیا سمجھیں گے؟ کہا تو یہی جائے گا نا، میں نے ایک پیالی پی ہے لیکن کئی چیزیں مل کے وہ ایک بنی ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، وہ مل اجزاء کا مرکب نہیں ہے کہ اتنے مل جائیں تو وہ ایک ہوتا ہے، بس وہ ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ ایک جگ آپ نے پانی لیا، 6 گلاسوں میں ڈال دیا، اس میں تقسیم ہو گیا نا۔ اللہ وہ ہے جو نہ تقسیم ہوتا ہے، جو اجزاء سے مل کے بھی نہیں بنا، آہد تھا، آہد ہے، آہد رہے گا۔ اور عزیزوں پھر اس کا دوسرا ہے کہ اللہ صمد، وہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج ہے۔ بڑا مشکل تھا عرب کے معاشرے کو کہ وہ اتنوں کو چھوڑ کے ایک کو بن جائے۔ عرب کے سوداگر نبی سے کہنے لگے جناب آپ ایک خدا بنوا رہے ہیں اور 360 چھڑوا رہے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، ہم تو تاجر ہیں، ہم تو 6 لیتے ہیں، 8 لیتے ہیں، 100 لیتے ہیں، 150 لیتے ہیں، آپ کو کمال ہے ایک منوا رہے ہیں، 360 چھڑا رہے ہیں، کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں؟ فرمایا بالکل بھی نہیں۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اقلیت کو مان لیں، اکثریت کو چھوڑ دیں؟ حضور نے فرمایا تمہارے جتنے ہیں سارے محتاج ہیں، میرا ایک ہے لیکن اللہ سمد، بھائی میرا ایک ہے لیکن سمد ہے، بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے۔ تمہارے سارے کے سارے محتاج، میرا ایک بے نیاز، تمہارے سارے محتاج، میرا ایک بے نیاز۔ توحید نے درس دیا محتاج جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کیا کہنے بھائی آپ اچھے بات سن رہے ہیں؟ محتاج جتنے بھی زیادہ ہو جائیں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک بھی بے نیاز ملے ہے تو اسے بنا لیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ہم نے توحید کے درس لے کے امامت کو مانا، اس لیے کہ ہم نے علی اور اولاد علی میں ایک بھی نہیں دیکھا جو کسی کا محتاج ہو کے مسئلہ پوچھ رہا ہو۔ جتنے بھی ہوں سارے چھوڑ دو، اور بے نیاز ایک بھی ہو تو اسے مان لو۔ لم یلد ولم یولد، کسی میں سے نہیں ہے، کوئی اس میں سے نہیں ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسا ہے کہ اس کا کفو کوئی نہیں، اس کے برابر آنے والے کوئی نہیں، وہ اتنا بے نیاز ہے۔ لوگوں نے ہمیں تو مشرک کہتے وقت ذرا بھی دیر نہیں لگائی، لیکن خدا کی قسم ہمارا عقیدہ آج بھی اسی قرآن کے مطابق ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ نساء کی آیت پڑھتا ہوں، کیا سوچا لوگوں نے، کیا سوچا ہم نے توحید کے عقیدے کے متعلق؟ سورہ مبارکہ الانعام میں 7ویں پارے میں ارشاد ہوا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھتی، آنکھیں شکریہ، آنکھیں اسے نہیں دیکھتی، ہاں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی، وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھیں آنکھیں اسے نہیں دیکھتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، تو پھر ہمارا امام وہ ہے جسے حضور نے کہا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آج تک مذہب شیعہ کے بچے سے لے کے مجتہد تک کوئی ایسا نہ ملے گا جو رعاة خدا بندی کا قائل ہو۔ کیا بات ہے؟ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے کہ جب نظر نہیں آتا تو نہیں آتا۔ کیا سوچا لوگوں نے؟ میں بتاتا ہوں، سورہ مبارکہ نساء میں شاد ہوا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک قالوا ارنا اللہ جہرۃ، بہت بڑا سوال کر دیا قوم موسیٰ نے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت بڑا سوال کر دیا قوم موسیٰ نے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر کیا ہوا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ،
پکڑ لیا ان کو بجلی نے ان کے ہی ظلم کی وجہ سے، ان کو بجلی نے پکڑ لیا، سارے جل کے مر گئے، سزائے موت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جو یہ سوچے گی میں اللہ کو دیکھوں گا، اللہ میں ظلم ہے، وہ اپنے ہی ظلم کی وجہ سے پکڑے گئے، تو اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہے نا؟ جو اللہ کو دیکھنے کا ارادہ کرے اللہ کی نظر میں ظالم، ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے عادل۔ عدل یہ ہے کہ اسے دیکھنے کی جرت نہ کی جائے، ظلم یہ ہے کہ اسے دیکھنے کا ارادہ کیا جائے۔ گویا اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہے، جو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ عادل نہیں رہے۔ تو کمال یہ ہے کہ دنیا اللہ کو معراج میں محمد کو دکھاتی ہے، اور بروز معاشر کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ جو توحید میں عدل نہ کر سکا وہ عقیدہ امامت میں عدل کرے گا۔ کیا بات ہے؟ توجہ کے صاحب، لوگوں کے دو عقیدے ہیں، آپ کو اطلاع کروں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ بروز معاشر اللہ نظر آئے گا، جی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ایک عقیدہ مسلمانوں کو یہ ہے کہ بروز معاشر کرسی پہ اللہ بیٹھے گا اور ہم حساب کتاب دیں گے۔ دوسرا عقیدہ کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ معراج میں جب نبی پہنچے تو وہاں اللہ کو دیکھا اور دیدار الہی ہوا۔ مذہب شیعہ اور قرآن دونوں ہی یہ بات تسلیم نہیں کرتے، نہ حضور کو معراج میں اللہ نظر آیا تھا اور نہ بروز معاشر قبلہ ہمیں نظر آئے گا۔ اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ مبارکہ قلم کی، اور ساتھ ہی تشریح بھی پڑھتا ہوں جو لوگوں نے کی۔ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، وہ دن ایسا ہے قیامت کا جب پنڈلی کو کھولا جائے گا، پنڈلی کو کھولا جائے گا، منکشف ہو جائے گی پنڈلی، اور پھر بلائے جائیں گے لوگ سجدوں کی طرف۔ پنڈلی کھولی جائے گی، لوگ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے، لیکن اس دن فلا یستطیعون، جنہوں نے دنیا میں سجدے سے انکار کیا تھا اس دن ان کو استطاعت ہی نہیں رہے گی کہ وہ سجدہ کر سکیں، اس لیے کہ ان کی کمریں تختے کی مانند ہو جائیں گی، ان کی ریڑھ کی ہڈی اتنی سخت ہو جائے گی کہ وہ جھک بھی نہیں سکیں گے جب پنڈلی کھولی جائے گی۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ اب لوگوں کا نظریہ سنیے، یہ میرے پاس جو قرآن ہے یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی صاحب نے رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کی تشریح فرمائی کہ حشر کے دن ہر امت جس کو پوجتی تھی اس کے ساتھ جائے گی، مسلمان کھڑے رہ جائیں گے، پروردگار آئے گا۔ آپ نے سنا عقیدہ توحید، پروردگار آئے گا کہاں؟ محشر میں۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ توجہ رہے، آئے گا تو لوگ اس کو پہچان نہ سکیں گے کہ یہ پروردگار ہے، یہ اللہ ہے۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ تو نعوذ باللہ لوگ کہیں گے کہ جب ہمارا رب آئے گا تو ہم پہچان لیں گے، تو ہمارا رب نہیں ہے، تو ہمارا رب۔ آپ کو ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ آپ شیعہ ہیں، آپ کو ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ آپ جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، آپ کے پاس مذہب امامیہ ہے جو عقل کا مذہب ہے۔ اللہ کہے گا یہ پہچانتے بھی ہو، لوگ کہیں گے جناب نہیں، آپ تو ہمارے اللہ نہیں ہیں، وہ آئے گا تو ہم پہچان بھی لیں گے۔ تو اللہ پہچان کروانے کے لیے لکھتے ہیں کہ پھر اللہ پوچھے گا بتاؤ کوئی نشان جانتے ہو، کوئی نشانی آپ کو یاد ہے اپنے پروردگار کی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہچان لیں گے اگر نشانی سامنے آئی۔ تو پھر اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا، یعنی گویا شلوار اٹھا دے گا پنڈلی سے۔ اگر پینٹ ہوگی تو ظاہر ہے کہ پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا تو اس کا مطلب تہبند ہے تو اٹھایا جائے گا، اگر پینٹ ہے تو ذرا اوپر کر دی جائے گی، اگر شلوار ہے تو تھوڑی ہٹا دی جائے گی، اور پنڈلی اللہ دکھائے گا کہ دیکھو آپ بھی نہیں جانتے، آپ بھی نہیں پہچانتے۔ یہ بتا اس سے پہلے مخلوق نے اللہ کی پنڈلی کہاں سے کی؟ توجہ رہے صاحبہ، کسی کو مشرک اور کافر قرار دینا اور ہے، لیکن علم کے ساتھ آپ سمجھیں یہ ہے مذہب
جو ہمیں مشرک قرار دے رہا ہے، جو ہمیں کافر قرار دے رہا ہے، اس کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، تو پھر لوگ پہچانیں گے یہ ہمارا رب ہے۔ اس کا مطلب ٹانگ ہوگی تو پنڈلی ہوگی، جسم ہوگا تو ٹانگ ہوگی۔ میرا چھٹا امام فرماتا ہے سوچو بھی نہ کہ وہ کیسا ہے۔ توجہ رہے صاحبان، میں چھٹے امام کا فرمان سنا دوں۔ آپ فرماتے ہیں تصور نہ کرو کہ وہ کیسا ہے، تصور کرو گے تو تمہارے تصور میں نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارا تصور مخلوق ہے۔ آپ کو توجہ فرمائیں، خدا کی قسم میرے چھٹے امام کا یہ فرمان موجود ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں جو ذہنوں میں اس کو تصور کرتے ہیں وہ سن لیں، کو ذہنوں میں آتا نہیں، وہ ذہنوں کا خالق ہے۔ کس ذہن سے سوچو گے وہ تو ذہنوں کا خالق ہے۔ جس کو ذہن بنائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ذہنوں کو بنائے۔ کیا بات ہے جناب، خدا کی قسم مجھے بڑی تسلی ہو گئی۔ میرے امام فرماتے ہیں جس کو ذہن بنائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ذہنوں کو بنائے وہ اللہ ہوتا ہے۔ تم نے ذہن میں سوچ لیا کہ وہ جسم والا ہے، وہ ٹانگ والا ہے، اس کی پنڈلی ہوگی۔ کیا ہے وہ پنڈلی؟ اب بتاؤ جی۔ درخت کے تنے کو ساق کہتے ہیں عربی میں، لفظ ساق ہے۔ پنڈلی بھی اسی لیے کہتے ہیں، پنڈلی کو پنڈلی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ درخت کا تنا اپنے اوپر پورے درخت کو اٹھائے رکھتا ہے۔ درخت کے تنے کے اوپر پورا انحصار ہوتا ہے پورے درخت کا، بوجھ اٹھا لے جو پورے درخت کا، اسے عربی میں ساق کہتے ہیں۔ پنڈلی کو بھی اسی لیے ساق کہا گیا ہے کہ پورے بندے کا بوجھ۔ آباد رہے پنڈلیاں اٹھاتے ہیں، خدا کے بندے اللہ کو جسم میں نہ لا۔ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ ساق کا مطلب ہے وہ تنا جو درخت کا بوجھ اٹھائے، اور ساق کا مطلب ہے پنڈلی جو بندے کا بوجھ اٹھائے۔ جب لوگوں کو کہا جائے گا نا سجدہ کرو، کن کو سامنے کیا جائے گا؟ اللہ سامنے نہیں آئے گا، وہ سامنے آئیں گے جو پورے دین کا بوجھ اٹھا گئے، جو پورے دین کا بوجھ اٹھا گئے وہ سامنے لائے جائیں گے۔ اللہ سامنے نہیں آئے گا۔ دکھ یہ ہے کہ کرسی بتائی گئی کہ کرسی ہوگی، تخت ہوگا، وہاں بیٹھے ہوں گے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، یہاں میں بیٹھوں، میں کسی آدمی سے پانی طلب کروں، وہ میری طرف آئے گا نا، ادھر آئے گا نا، کیونکہ میں یہاں ہوں نا جی، میں یہاں ہوں، وہ یہاں آئے گا نا۔ کیا سمجھے تو یہاں آئے گا، وہاں سے یہاں آئے گا، وہاں سے یہاں آئے گا، ادھر نہیں جائے گا، یہیں آئے گا۔ کیوں؟ میں یہاں ہوں۔ اچھا، بندوں کا تصور کیا ہے کہ جب ہم حساب دینے جائیں گے لائن لگی ہوگی جیسے بینک کے باہر ہوتی ہے بل جمع کرانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے ایک طرف اللہ ہوگا، ایک طرف لائن ہوگی، ایک طرف اللہ ہوگا، دوسری طرف حساب چیک کرانے والے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف اللہ ہوگا، ایک طرف اللہ ہوگا، اور میرا امام فرماتا ہے جو ایک طرف آ جائے وہ اللہ نہیں، جو ایک طرف آ جائے وہ معدود ہو جاتا ہے، اور جو معدود ہو جائے وہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے وہ؟ ہاں، حساب چیک ہوگا، بھائی کرسیاں بھی ہوں گی، تخت بھی ہوگا، حساب بھی چیک ہوگا، لیکن وہ چیک کرنے والا اللہ نہیں ہوگا۔ بھائی کرسی ہوگی، حساب بھی چیک ہوگا، بندے جائیں گے، اعمال کو پیش کریں گے، وہ کون ہوں گے؟ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ بچے بھی جانتے ہیں کہ آپ کو امتحان دینا ہوتا ہے تو آپ ایگزام دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، اور پھر پرچے چیک ہوتے ہیں۔ وہ کون سا بیوقوف بچہ ہے جو پرائمری میں پڑھتا ہوں اور کہے کہ میرا پیپر وزیر تعلیم چیک کرے؟ یار وزیر تعلیم چیک کرے گا، ایجوکیشن کا منسٹر چیک کرے گا؟ پاگل ہے وہ بچہ۔ گھر والے سمجھائیں گے بیٹے تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہے کہ میرے پیپر کون چیک کرنے لگے؟ تو کہیں گے وہی جنہوں نے تجھے پڑھایا تھا۔ چیک بھی تو وہی کریں گے جنہوں نے تجھے حساب پڑھایا تھا۔ ٹیچر ہی پڑھاتے ہیں اور ٹیچر ہی پھر چیک کرتے ہیں، ٹیچر ہی نمبر لگاتے ہیں۔ کون مارکنگ کرتا ہے؟ جو پہلے پڑھاتا ہے، جو پڑھاتا ہے وہی چیکر ہے، وہی رزلٹ بناتا ہے۔ وزارت عظمیٰ کو اطلاع جاتی ہے اتنے پاس ہو گئے، اتنے فیل ہو گئے،
اسی کے ذریعے قرآن پہنچا. نزل بہ روح الامین والا کربی کا، ہم نے محمد قرآن کو جبریل امین کے ذریعے تیرے قلب پر نازل کیا. پھر قلب رسول پر زبان مصطفیٰ پہ آیا، زبان رسول لوگوں کے سامنے آیا. یہ ذرائع ہیں دین پہنچانے کے. جو پڑھاتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں. جب دین تجھے پڑھایا محمد اور آل محمد نے تو کرسیوں پہ بھی اللہ نہیں ہوگا، محمد و آل محمد ہوں گے. یہی مارکنگ کریں گے. اللہ کو اطلاع دی جائے گی اتنے فیل ہو کے جہنم میں چلے گئے، اتنے پاس ہو کے جنت میں چلے گئے. شکریہ بہت. گویا بروز معاشر اللہ نظر نہیں آئے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آنکھوں تو دیکھتا ہے اور آنکھیں اسے نہیں دیکھتی. رہ گئی بات معراج والی کہ حضور گئے وہاں کیا لینے؟ اللہ کو دیکھنے. اچھا اللہ سے ملاقات کرنے گئے رسول، اس کا مطلب یہاں سے چلے تھے وہاں تو اللہ نہیں تھا. آپ انتہائی فہمیدہ حضرات تشریف فرما ہے. چنیدہ مجمع آپ کا سب بولے. میں اس وقت پاکستان میں نہیں ہوں، میں اس وقت آپ کے ہاں موجود ہوں. جب یہاں ہوں تو وہاں نہیں ہوں. میں آیا ہوں آپ کا دیدار کرنے. میں آیا ہوں اس ملک کے مومنین کی صورتیں دیکھنے کہ ذرا ملاقات ہو جائے گی اور دیدار مومنین ہو جائے گا. آپ کو میں نے یہاں آ کے دیکھا. اگر آپ مجھے وہاں مل جاتے تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں. آپ کو میں نے دیکھا، یہاں آ کے دیکھا. شکریہ قبلہ، اس لیے کہ آپ یہاں تھے نا. آپ یہاں تھے تو یہاں آنا پڑا نا. آپ وہاں مل جاتے تو میں وہاں ہی رہتا، یہاں نہ آتا. آپ سے وہاں میری ملاقات ممکن نہیں تھی. لہٰذا میں نے 8 گھنٹے کا سفر کیا اور آپ کے ہاں پہنچا تو آپ کا دیدار ہو گیا. آپ وہاں نہیں تھے. اگر رسول اللہ زمین سے چلے ہیں اللہ کو دیکھنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے جہاں سے وہ چلے تھے وہاں اللہ نہیں تھا. یہ کیا تو نے تصور کر لیا وہ جگہ کائنات میں جگہ نہیں جو توحید سے خالی ہو. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. کیا عقیدہ بنایا آپ نے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. کیا دینے گئے تھے رسول؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے قرآن یا پڑھا نہیں یا پڑھ کے تدبر نہیں کیا. افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ پڑھتے ہیں تدبر نہیں کرتے. کیا قرآن یہی کہتا ہے کہ دیکھنے گئے تھے؟ میں قرآن پڑھ دیتا ہوں اور اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بیان کرتا ہوں. یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے، مگر ایمان والوں کے لیے. خالق نے فرمایا سبحان اللہ، کی بڑی معروف آیت ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آپ نے سنا 6 سوالوں کے جواب ہیں آیت معراج میں. کون لے گیا؟ کسے لے گیا؟ کہاں سے لے گیا؟ کہاں تک لے گیا؟ کب لے گیا اور کیوں لے گیا؟ آپ نے توجہ فرمائی. صدقہ جب کون لے گیا؟ سبحان لے گیا. کسے لے گیا؟ اپنے بندے کو لے گیا. کب لے گیا؟ راتوں رات لے گیا. اور کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام میں. کہاں تک لے گیا؟ الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. اس آخری سجدہ گاہ تک لے گیا. آخری سجدہ گاہ تک لے گیا. آخری مسجد تک لے گیا. مسجد اس میں صرف ہے نا سجدہ کرنے کی جگہ. اس آخری اقصیٰ تک، اقصیٰ کا میں نا جہاں برکتیں ہی برکتیں تھیں، جہاں برکتوں کا ماحول تھا وہاں لے گیا. کون؟ سبحان. کسے؟ اپنے آپ کو. اب آخری سوال ہے، جہاں آپ نے فرمایا کہ اللہ کو دیکھنے گیا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا. آپ تو کہتے تھے کہ یہی کافی ہے. آپ نے تو
سمجھا؟ قرآن کہہ رہا کیوں لے گیا؟ یہاں میرا پورا مجمع انشاءاللہ مجلس مکمل کر دے گا. فرمایا لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے ہم نے اس لیے بلایا تاکہ اپنی نشانیاں محمد کو دکھائے. اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں. اللہ کو دیکھنے نہیں گئے، اللہ کی جی نشانیاں دیکھنے گئے ہیں. اب میں سورہ مبارکہ نجم کی تلاوت کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح دیکھا نشانی کو. توجہ رہے تو میں یہ پوری آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور عقیدہ توحید انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب بتا دو دنیا کو، وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ، وہ پہنچا بلند کنارے پر، پہنچ گیا پہنچنے والا، اور لے گیا لے جانے والا. اور پہنچا کہاں؟ بلند کنارے پر. میں اپنے اس فہمیدہ مجمع کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود یہاں بیٹھیے، فکر کو وہاں لے جائیے جہاں معراج ہو رہی. اگر ذہنوں کو معراج نہ ہوئی تو فائدہ پڑنے کا کوئی نہیں. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نہ نظر آیا ہے نہ کبھی آئے گا. یہ عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہے، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے ہوا بالافق الاعلیٰ، وہ پہنچ گیا بلند کنارے پر. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ اتنا قریب ہوا کہ اتر آیا، نیچے اتر آیا، وہ نیچے اتر آیا. ثم دنا فتدلی، اور قریب ہو گیا. فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا اس کے قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اتنا قرب تھا اس میں اور اس میں. کیا کہنا، اتنا قرب تھا. اس سے بھی کم، یعنی 2 قوسین، اس سے بھی کم، او ادنی اس سے بھی تھوڑا. اب قوسین کی مثال یہاں ذرا واضح جلدی ہو جائے گی. یہ یہاں تک، یہ یہاں تک، آپ کے ذہن میں آ گیا؟ یہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک سمجھیے، اس کو یہاں تک سمجھیے. یہ 2 قوسین سمجھیے، ایک یہاں تھا دوسرا وہاں تھا، اور یہ ہے قرآن. اللہ فرماتا ہے لقد را، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا. یہ یہاں تھا وہ وہاں تھا، اس نے اسے دیکھا. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں مصطفیٰ تھا اور یہاں خدا تھا، اور دیدار کر رہا تھا مصطفیٰ اپنے رب کا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر یہاں مصطفیٰ ہو، یہ ذرا اشارے کے لیے کہنا، یہاں نقل کفر رکھو بس اللہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ فاصلہ تو قرآن نے بتا دیا نا کہ درمیان میں خالی جگہ تھی. نہیں، بہت شکریہ. یہ شکریہ کہ بتا یہ بات آپ تک پہنچی کہ دیکھو فکان قاب قوسین او ادنی، اس قدر کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا یا کم، باہر فاصلہ تھا. یار میرے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ تو ہے نا؟ ہے. اس فاصلے میں نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. فاصلہ دلیل، شکریہ کرنا، فاصلہ دلیل ہے کہ درمیان میں خالی جگہ تھی. یہ 2 کمانیں تھی یا اس سے بھی کم. یہ فاصلہ تھا، یہاں ایک تھا یہاں دوسرا تھا. اگر یہاں مصطفیٰ ہو یہاں اللہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ جو درمیان میں جگہ ہے یہاں تو اللہ نہیں ہے نا. کیا کہنے، اس کا مطلب ہے جو فاصلہ ہے اس میں تو اللہ نہیں ہے. اور میرا امام کہتا ہے شیعو، کسی ایسے کو اللہ نہ ماننا جو یہاں ہو اور یہاں نہ. اللہ، شکریہ، اللہ وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے. وہ اللہ تو یہاں بھی ہے، 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 ہر جگہ موجود ہے. تو وہ کون تھا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ نہیں تھا. پھر کرو قرآن کیا کرے. اللہ فرماتا ہے ہاں وَلَقَدْ، کیا بات ہے، قرآن نے واضح تو کیا ہے لیکن لوگ مان نہیں رہے، قرآن کی بھی نہیں مان رہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ،
مصطفیٰ نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے دیکھا. کس کو؟ یا رب کو نہیں. من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. مصطفیٰ نے اپنے رب کی، رب کو نہیں، رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. یہ مطلب ایک رب تھا دکھانے والا، مصطفیٰ تھا دیکھنے والا، نشانی تھی نظر آنے والی. نشانی تھی، شکریہ، نشانی تھی نظر آنے والی. دکھا کون رہا تھا؟ رب. دیکھ کون رہا ہے؟ مصطفیٰ. یہ کوئی تیسری نشانی ہے. بھائی نشانی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی ووٹ ڈالا؟ ووٹ جو ڈالنے جاتا ہے وہ مہر نشانی پہ لاتا ہے، کینڈیڈیٹ پہ نہیں. بھائی نشان پہ مہر لگتا ہے، تلوار ہو، تیر ہو، سائیکل ہو، اور کیا نشان؟ شیر ہو. شیر پہ جب مہر لگتی ہے تو ووٹ مسلم لیگ نون کو جاتا ہے. تیر پہ جب مہر لگتی ہے تو ووٹ بے نظیر یعنی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. حالانکہ اصل سامنے نہیں آتا، نشانی سامنے آتی. بھائی ووٹ چیک کرنے کے لیے کہ ہمارے یہاں کتنے ووٹ ہیں، عمران خان جو بھیجے گا، عمران خان کو ضروری نہیں کسی بندے کو بھیجے، وہ بلے کا نشان بھیجے گا، کوئی شیر کا نشان بھیجے گا، کوئی تیر کا نشان بھیجے گا، تو نشانیاں سامنے آئیں گی. تو نشانیوں سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے یہاں کتنے ہیں، ہمارے یہاں کتنے ہیں، ہمارے یہاں کتنے ہیں. اس کا مطلب بندے بھی اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی نشانیاں بھیج کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنے ہیں. نشانیاں بھیج کے اللہ بھی سامنے نہیں آئے گا. اس نے نشانیاں بھیج کے دیکھ لیا کہ یہاں میرے کتنے ہیں. آپ نے دیکھا کئی مرتبہ لوگ نشانی کے اوپر پتھر پھینک دیتے، کیچڑ پھینک دیتے، یعنی اشتہار کے اوپر کیچڑ پھینک دیا، تیل پھینک دیا. غصہ نکالتے ہیں نا، اصل کا غصہ نشانی پہ نکالا جاتا ہے. آپ کے غصہ اصل پہ ہوتا ہے، یا تو بندے کو مارتا ہے دشمن عمران خان کا ہے، جو شیر کی گستاخی کرتا ہے دشمن وہ نواز شریف کا ہے، جو تیر والا اشتہار پھاڑتا ہے دشمن اس کو پیپلز پارٹی سے ہے. اس کا مطلب نشانی کا دشمن اصل کا منکر ہوتا ہے. آپ سمجھے کہ مصطفیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی، صرف نشانی کو نہیں، کبریٰ سب سے بڑی. میرے ساتھ ملے رہیے اور زمین پہ مت آئیے، ادھر ہی رہیے. اپنے اذہان کو ادھر رکھیے جہاں مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ کو نشانی کو نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ما کسب الفؤاد مارا. جب اس نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا تو اس کے دل نے جھٹلایا نہیں، اس کے دل نے مان لیا کہ یقیناً وہی ہے، دل نے جھٹلایا نہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اس کی آنکھ نے دیکھنے میں غلطی نہیں کی. اس نے جو دیکھا ٹھیک دیکھا، نہ کم دیکھا نہ زیادہ دیکھا. یہ حلال کمیٹی نہیں، جو سب سے ضعیف ہے وہ جان دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ نے جو دیکھا بالکل ٹھیک دیکھا، آنکھ نے جھٹلایا نہیں، دل نے تسلیم کیا، نہ کم دیکھا نہ زیادہ. اس کا مطلب صحیح دیکھا، جو دیکھا ٹھیک دیکھا. میں دیکھتا ہوں کس طرح مجلس مکمل ہو رہی ہے، میرے محترم سامعین کے پاس میرا پیغام کس طرح پہنچ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یری، اور تم اس بات پر جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. کیا بات ہے، بتا تو رہے ہیں
من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا، اور فتمارونہ علی ما یری، اور تم جھگڑا کرتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا؟ لطف آئے گا، کیا دیکھا؟ جھگڑتے ہو، اس کا مطلب ہے جھگڑا آج نہیں، اس وقت بھی تھا، تم جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا؟ بہت شکریہ، خالق فرماتے ہیں ہم بتاتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جس کو اس نے دیکھا پہلی بار نہیں دیکھا، دوسری بار پہلی بار نہیں دیکھا، نہیں پہلی بار نہیں دیکھا، پہلی بار نہیں دیکھا، اس نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا، پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، دوبارہ دیکھا۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں جناب میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، نبی نے جسے دیکھا پہلی بار نہیں دیکھا، بھائی جسے بھی دیکھا پہلی بار نہیں دیکھا، پہلی بار نہیں دیکھا۔ کہاں سے گئے تھے؟ من المسجد الحرام میں، کہاں گئے تھے؟ مسجد الاقصی، اس کا مطلب جہاں سے چلے تھے وہاں بھی دیکھا تھا، کعبہ سے چلے تھے وہاں بھی دیکھا تھا، دوبارہ معراج میں دیکھا، اللہ کا نہیں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بعد میں سوچتے ہیں وہ کیا تھا، پہلے یہ تو مان جاؤ کہ رب تو نہیں تھا، اللہ نہیں تھا، جو بات ماننے والی ہے وہ تو مان جائیں، یہی آج مان جائیں کہ وہ اللہ نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہا وہ رب کی نشانی تھی، رب نہیں تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ رب نہیں تھا، جس کو نبی نے دیکھا وہ رب نہیں تھا، میں کہہ رہا ہوں وہ رب نہیں تھا، آپ کا کیا ہے؟ رب نہیں تھا۔ قبلہ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کے عقائد کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ آپ نے تائید کر دی قرآن کی کہ جس کو مصطفیٰ نے دیکھا وہ رب نہیں تھا، ہم مان گئے ہیں مولوی وہ رب نہیں تھا، ہم تسلیم کر گئے ہیں وہ رب نہیں تھا، جب ہم مان گئے ہیں جسے محمد نے دیکھا وہ رب نہیں تھا، جب قرآن کہہ رہا ہے وہ رب نہیں تھا، جب نبی کہہ رہے ہیں وہ رب نہیں تھا، تو ہم مان چکے ہیں وہ رب نہیں تھا، اور تو ہر جمعے کے خطبے میں کہتا ہے کہ وہ رب تھا، اے رب سے تو کہتا ہے اور کافر ہم ہو گئے۔ ہم تو مان رہے ہیں کہ وہ رب نہیں تھا، وہ رب کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ ارے نشانی کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے، یہ علم ہے، جسے دیکھ کر فضل و رحمان یاد نہیں آتا، جسے دیکھ کے عباس علمدار یاد آتا ہے۔ بولے میرے ساتھ، جب کالا کپڑا دیکھیں گے تو کم یاد آئے گا، سرخ نشان دیکھیں گے تو پھر اس کا انتقام یاد آئے گا۔ بولے میرے ساتھ، پاکستان کا جھنڈا دیکھیں گے تو پاکستان یاد آئے گا، سعودیہ کا دیکھیں گے تو سعودیہ یاد آئے گا، ایران کا دیکھیں گے تو ایران یاد آئے گا۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ نشانی کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے اس کو اس کی نشانی کہتے ہیں۔ بتاؤ مولوی وہ کون ہے جس کا چہرہ مجہول ہو؟ شافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 اور باب نمبر 17 میں حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا لوگوں اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں عزیزان گرامی قدر، نشانی اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے سر یاد آ جائے۔ لوگ بیٹے مانتے ہیں تاکہ میری کوئی نشانی پیچھے رہ جائے، خدا کی قسم بیٹے نشانیاں ہوتی ہیں باپوں کی، بیٹے نشانیاں ہوتی ہیں باپ کی، لیکن کمال یہ ہے کہ علی کائنات میں وہ ہستی ہے جس کے بیٹے بھی باپ کی نشانی بن گئے، جس کی بیٹیاں بھی باپ کی نشانی بن گئی۔ بیٹی بودی تھی تو لوگوں کو شک کر رہا کہ علی کا بیٹا بول رہا،
میرے محترم سامعین، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ سے مجھے بتایا گیا پہلے بھی یہاں عشرہ ثانی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ مومنین پہچانتے ہیں کہ جہاد اصغر ختم ہوا ہے، جہاد اکبر تو شروع ہوا۔ دو جہاد ہے نا، جہاد اصغر اور جہاد اکبر۔ جہاد اصغر کربلا تک تھا، اب جہاد اکبر ہے جو جاری ہے۔ کربلا آنے سے پہلے بہن نے پوچھا تھا بھیا محاذ کتنے ہیں؟ فرمایا دو۔ کون کون سا؟ فرمایا جہاد اصغر، جہاد اکبر۔ فرمایا بھائی میں نے بھی تو اسی ماں کا دودھ پیا ہے نا جس کا آپ نے، اور میری رگوں میں بھی اسی باپ کا خون ہے نا جس کا خون آپ کی رگوں میں، تو پھر فرمایا محاذ بانٹ لیتے ہیں۔ زینب تجھے کہہ رہی ہے جو چھوٹا محاذ ہے وہ خود رکھ لے، جو بڑا محاذ ہے وہ مجھے دے دے۔ بہنیں بھائیوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی، اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے، اللہ آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے۔ دیکھ لیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو کام اللہ نے شبیر سے کیا وہ اس کے خاندانی روایات کے مطابق تھا۔ اجرکم اللہ۔ اتنے فہمیدہ دوست تشریف فرما ہے کہ بات آپ تک کمال پہنچ گئی۔ جو کام اللہ نے شبیر سے کیا وہ حضرت امام حسین کے خاندانی روایات کے مطابق تھا، جو اللہ نے ہمشیر سے کیا وہ اس کے خاندانی روایات کے مطابق نہیں تھا۔ اگر شہادت تو اس خاندان کا حصہ تھا، شہادت تو ان کی کرامت تھی۔ حسن شہید، علی شہید، سیدہ فاطمہ شہیدہ، شہادت جعفر طیار شہید، حمزہ شہید، شہادت تو اس خاندان کا حصہ تھا۔ وہ کوئی ان کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا اس کا بدماشوں سے گزر جانا، شرابیوں کے درمیان سے گزر جانا، یہ اس خاندان میں پہلے نہیں ہوا تھا۔ منہار مدینے کی گلی سے گزرا، دیکھا کہ سادات کے گھر سے پانی آ رہا ہے، اس نے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا کہ کہیں میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، وضو کے قابل نہ رہیں۔ کنیز برآمد ہوئی، کہتی ہے منہار یہ پانی پلید نہیں، اس میں چوتھا امام رو رہا ہے۔ منہار کہتا ہے میں اجازت لے کے اندر گیا تو کیا دیکھا کہ امام سجاد زین العابدین ہاتھ پہ وضو کے لیے پانی لیتے ہیں۔ جب پانی پہ نظر پڑتی ہے، چلو میں پانی پہ نظر پڑتی ہے تو دیکھ کے فرماتے ہیں تو وہی پانی ہے نا جس کے لیے میرے 6 ماہ کا بھائی تپستا اس دنیا سے چلا گیا۔ آنسو پانی میں گرتے ہیں، امامت کی نظر میں پانی وضو کے قابل نہیں رہتا، پانی گرا دیتے ہیں، آپ پانی لیتے ہیں۔ کہتا ہے جب کئی برتن ختم ہو گئے نا پانی کے تو میں نے قریب بیٹھ کے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، تو آپ اس قدر گریہ فرماتے ہیں۔ تو حضرت امام سجاد نے منہار سے کہا تھا تو مومن ہو کے تو نے انصاف نہیں کیا۔ پریشان ہو کے کہتا ہے مولا کیا میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی؟ میرے مولا فرماتے ہیں منہار تو بتا، یہ شہادت تو میرا ورثہ ہے مگر میری پھوپھی کا بازار میں، میری بہن کا دربار میں جانا یہ کیا ہے، یہ بھی میرا ورثہ ہے۔ میرے عزیزوں آج کی مجلس میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب سے اس کی ابتدا کرتا ہوں کیونکہ عشرہ ایسا ہے۔ اس وقت بی بی بڑی دکھی ہے۔ 10 محرم کو عشرہ ختم ہوتا ہے شبیر کا، اور 11 محرم کو بی بی آئی ہے۔ 11 محرم کو حضرت امام حسین کی لاش پہ پچھلے ٹائم آئی نہیں، لائی گئی ہے۔ تو وہاں بیٹھ کے جناب سیدہ نے فرمایا تھا بھائی بہنیں اتنی دیر تو نہیں کرتی جتنی مجھے ہو گئی، بہن سب سے پہلے بہن نفس پہ آتی ہے۔ کل عصر عاشور تھی جب میرے سامنے تو مجھے شیعہ بتائیں گے سارے دوست ازادار 70 قدم کا فاصلہ تھا یا 70 میل کا؟ 70 قدم کا جو سوال ہے قلعہ زینبیہ پہ بی بی کھڑی تھی نا، سامنے بھائی قتل ہوا ہے نا،
کوئی بہنیں تو سب سے پہلے آئی ہیں، نہ عصر کو آ سکی، نہ رات کو آ سکی، نہ اپنے دن صبح آ سکی. جب بی بی آئی ہے نا، ہاں البتہ کٹے ہوئے سر کے کٹا ہوا سر، بھائی کو منہ تو نظر نہیں آیا، بہنیں منہ دیکھنے آتی ہیں، لیکن سیدہ کو سر نظر نہ آیا. کٹے ہوئے گلے پہ منہ رکھ کے فرماتی ہیں بھائی شکوہ نہ کرنا کہ میں اتنی دیر سے آئی ہوں، مجھے مجبوریاں کھا گئی. بی بی نے مجبوریاں بتائی، ہمارے گریے کا سامان ہو گیا کہ بتا. بی بی فرماتی ہے بھائی مجھے مجبوریاں، میرے دوستوں ذرا سوچے آپ کہ حضرت شبیر کے قتل سے بڑی کون سی مجبوریاں تھی؟ وہ 3 بی بی نے بتائی ہیں. میں بھیا میں 70 قدم پہ تھی جب مجھے یہاں قتل کیا گیا، میں اونچی جگہ پہ تھی، تو نشے پہ تھا. اگر میں وہاں سے چلتی تیری رگوں کا خون بھی بند نہ ہوتا تو میں تیرے پاس پہنچ سکتی تھی. پہلی مجبوری جگر کاٹ دیتی ہے. بی بی فرماتی ہے جب میں تیری طرف آنے لگی تو سجاد کے خیمے کو آگ لگ، میں نے جلتی ہوئی آگ سے تیری نسل کو بچایا. فرماتے اماں کی بیٹی تو نے بڑا احسان کیا، فرماتی میں نے فرض ادا کیا. میں اب مجھ سے پوچھ میں رات کو کیوں نہیں آئی؟ بی بی فرماتی ہے میرے بھائی میں ساری رات یتیموں کو پہرے دیتی، یتیم ڈرتے تھے، عباس نہیں تھا. جب میں آنے لگتی کوئی یتیم میرے پیر پہ گر پڑتا، کوئی میرے ساتھ لپٹ جاتا، کہتا میں ڈر آتا ہے. میں ساری رات یتیموں کا پہرا دیتی رہی. اور آخری جملہ بس آج پور کرنے بی بی فرماتی ہے بھیا اور آج کا دن مجھ پہ بڑی مشکل تھا. آپ نے سنا آج کا دن مجھ پہ بڑا مشکل تھا. آپ نے پھر توجہ نہیں فرمائی. یہ کون سا دن تھا؟ 11 محرم کا. 11 محرم کا اکبر کی لاش کل آئی تھی، قاسم کے ٹکڑے کل آئے تھے، علی اصغر کی لاش کل دفن ہوئی تھی. یہ اتنا ظلم جو 10 محرم کو ہوا. اور بی بی کہتی ہے بھیا آج میں نے بڑا مشکل دن گزارا. بس یہی وجہ تھی، جو کل ہوا تھا وہ خاندانی روایات کے مطابق تھا. جو آج ہوا بتاؤں بی بی نے کیا تھا؟ آواز آئی اماں کی بیٹی کل اتنی شہادتیں، میری بھی شہادت، علی اکبر گیا، عباس گیا، اونا محمد گئے، اور تو کہہ رہی ہے آج میں انتہائی مشکل میں ہوں. آواز آئی اماں کے بیٹے کل جو کچھ ہوا میں نے علی کی بیٹی ہوتے ہوئے علی کے حوصلے سے اس بات کو قبول کیا. شہادت ہمارا ورثہ ہے. اور آج مجھے موت آ جاتی میں کل نہ موت مانگی. جب علی اکبر کی لاش آئی، جب میرے قتل کو دیکھا فرمایا مشکل تو آج ہی ہو گیا. فرمایا میں آج سارا دن بیٹیوں کے ہاتھ باندھتی رہی. آج سارا دن میں علی کی بہوؤں کے ہاتھ باندھتی رہی. مجھ پہ بڑا مشکل تھا جب رباب نے ہاتھ بڑھایا، مجھ پہ مشکل تھا جب لیلا نے ہاتھ بڑھایا. اٹھ کے دیکھ ہم برباد ہو گئے. ماتم یا دعا یا حسین یا حسین. رسول کی رسالت کا اقرار کی کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا. اللہ کا بھی اقرار سب سے پہلے علی نے کیا، رسول کی رسالت کا اقرار سب سے پہلے علی نے کیا.